آپ کو بتائیں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری اور شدید رد عمل دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری تیاری اور عزم مکمل اور غیر متزلزل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھارت کو وارننگ دے دی۔ آرمی چیف نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے پاک فوج کی مشق ہیمر سٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبہ جہاد کی تعریف کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہمارے افسر اور جوان پاک فوج کی آپریشنل برتری کی عملی تصویر ہیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاکستان آرمی کی منگلا سٹرائک کور کے زیر انتظام تربیتی فوجی مشق ہیمر سٹرائک کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کے پہنچنے پر کور کمانڈر نے ان کا استقبال کیا۔ مشق میں مسلح فوج کے درمیان ہم آہنگی اور میدان جنگ کے حقیقی حالات میں جدید ہتھیاروں کے نظام کے مربوط آپریشنل استعمال کو یقینی بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں جدید صلاحیتوں کے ساتھ ملٹی رول لڑاکا طیاروں، جنگی ہوا بازی کے عناصر، طویل فاصلے تک استعمال کے توپ خانے اور نیکسٹ جنریشن فیلڈ انجینئرنگ ٹیکنیک روایتی میدان جنگ کے ماحول میں استعمال کیا گیا۔ اس موقع پر تمام ہتھیاروں کے ساتھ مختلف دستوں نے جارحانہ صورتحال کے دوران غیر معمولی حکمت عملی اور مستعدی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شریک دستوں نے بہترین تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی غیر معمولی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے، جنگی مہارت اور جذبے کو سراہا۔ سپہ سالار نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا فوری، بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت پر واضح کیا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے بھارت کے جارحانہ رویے اور اشتعال انگیز بیانات کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ واضح کیا کہ پاکستان علاقائی سالمیت اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا اور بھارت کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملاقات میں پہلگام حملے پر بھارتی قیادت کی جانب سے تحقیقات کے بغیر لگائے گئے الزامات پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے پاکستان میں عسکریت پسندوں کو بھیجنے، فنڈنگ اور تربیت میں بھارت کے ملوث ہونے کا نوٹس لے۔ ملاقات میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد صدر مملکت کی صحت بارے بھی دریافت کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کیا اور واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے سنتاس کے حوالے سے آبی جارحیت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے یکجہتی اور حمایت پر امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پہلگام حملے میں بھارتی حکومت ملوث، حملے کی منصوبہ بندی رو نے کی۔ خفیہ دستاویز نے بھارتی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور دستاویز سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹیلی گرام کے ذریعے لیک ہوئی۔ دستاویز سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے خلاف حکومتی سطح پر تحقیقات کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ دستاویز کے مطابق واقعے کے 36 گھنٹے بعد پاکستان مخالف بیانیہ بنانا تھا، مگر میڈیا نے فالس فلیگ آپریشن کا فوری الزام پاکستان پر عائد کر کے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ حوثیوں کے خلاف امریکی حملوں کا منصوبہ چیٹ لیک کا معاملہ۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹر اور ان کے نائب عہدے چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی میڈیا نے والٹر اور ان کے نائب ایلیکس وونگ کی دفتر چھوڑنے کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ویٹکوف مائک والٹز کی جگہ لے سکتے ہیں۔
مارچ میں حوثیوں کے خلاف حملے کا منصوبہ سنگل ٹیٹ گروپ لیک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے تجزیات کا سامنا رہا۔ ملکی میڈیا اور بھارتی صحافیوں نے پہلگام واقعے پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ اہم سیاحتی مقام پر سیکیورٹی موجود تھی، نہ ہی وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب تھا۔ واقعہ سیکیورٹی کی مجموعی خامیوں کا نتیجہ قرار دے دیا گیا۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق سی آر پی ایف کا کیمپ حملے کی جگہ سے 7 کلومیٹر جبکہ راشٹریہ رائفلز محض 5 کلومیٹر دور ہے۔ پہلگام پر سیکیورٹی کا انتظام، نہ ہی کوئی کیمرہ نصب، فوج اور پولیس کا بر وقت نہ پہنچنا حیران کن۔ غیر ملکی میڈیا نے پہلگام واقعے میں بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ راشٹریہ جنتا دل نے واقعہ بہار الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کا حربہ قرار دے دیا۔ برطانوی ادارے بی بی سی نے پہلگام حملے کے حوالے سے مودی سرکار اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ پہلگام حملے میں ہلاک سلیش بھائی کلاٹیا کی بیوہ شیتل کلاٹیا انڈین وزیر پر برس پڑی، کہتی ہیں پہلگام میں 26 افراد مارے گئے، وہاں نہ تو کوئی سیکیورٹی تھی اور نہ ہی میڈیکل ٹیم۔ پارس جین نے کہا کہ پہلگام کے مقام پر نہ تو کوئی پولیس اہلکار موجود تھا اور نہ ہی فوجی اہلکار۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق سی پی آر ایف کا کیمپ حملے کی جگہ سے 7 کلومیٹر جبکہ راشٹریہ رائفلز محض 5 کلومیٹر دور تھی۔ بی بی سی کے مطابق پہلگام جیسے سیاحتی مقام پر سیکیورٹی کیوں موجود نہ تھی جبکہ وہاں ایک بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں؟ پولیس 1 گھنٹے کے بعد جائے وقوع پر پہنچی اور حملہ سیکیورٹی کی مجموعی خامی کا نتیجہ ہے۔ بھارتی صحافی انورادھا بھسین نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کو پہلگام پہنچنے میں تو دیر ہوئی مگر چند گھنٹوں میں ان کے پاس حملہ آوروں کی تصاویر تھیں۔ دوسری طرف راشٹریہ جنتا دل کے بہار کے ایم ایل اے چندر شیکھر یادو نے کہا کہ دھرم پوچھ کر مارنے کی ہمت اس دیش میں کسی کو نہیں ہے، یہ نفرت پھیلانے کا بہانہ ہے۔ پہلگام حملہ مسلمانوں کے خلاف بی جے پی کے منافقوں کا کھیل ہے۔ چندر شیکھر کا کہنا تھا بہار میں ابھی الیکشن ہے، اس لیے بی جے پی بہار میں نفرت انگیز ماحول بنا رہی ہے۔ بھارت میں عسکری قیادت کے ڈھانچے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو اچانک عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بھارتی فوج کے نائب صوبیدار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بھانڈا پھوڑتے ہی اپنی ہی فوج کو کشمیر کے بارڈر پر دہشت گردوں کی سہولت کار قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیانگ زیرونگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جمہوریہ کوریا اور صومالین ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈا اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات پر غیر ملکی ہم منصب کو بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سلووینیا کے ہم منصب سے بھی ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سلووینیا کے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت معاملات کو سفارتکاری سے حل کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ موسم کی بات کریں تو لاہور میں گرد آلود ہواؤں کا راج ہے۔ آندھی کی شدت کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہو چکی ہے۔ اینٹیں اور پتھر گرنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رم جھم شروع ہو گئی ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے لاہور سے سرفراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سرفراز، بتائیے گا لاہور کا موسم کیسا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں، لاہور کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو لاہور شہر کا موسم جو ہے وہ اس وقت انتہائی خوشگوار ہے۔ آسمان کے اوپر کالے سیاہ بادل چھا گئے ہیں اور تیز بارش جو ہے وہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے اور تیز بارش کے باعث جو ہے وہ گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور جو شہریوں کے چہرے ہیں وہ بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس بارش کے جو ہیں وہ کچھ اثرات بھی سامنے آئے ہیں کیونکہ شہر میں تیز ہوائیں چلنے کے باعث جو ہے وہ مختلف فیڈر جو ہیں وہ شہر کے ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اس وقت اندھیرے میں جو ہے وہ ڈوب گیا ہے اور تیز ہوائیں چلنے سے چھتوں کے اوپر سے پتھر گرنے سے اور اینٹیں گرنے سے جو گاڑیاں نیچے کھڑی ہوئی تھی ان کو بھی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور دوسری جانب جو پی ایس ایل کا میچ اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں جاری تھا، تیز بارش اور تیز آندھی کی وجہ سے اس میچ کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کا ایسا کہنا ہے کہ یہ اسپیل جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے تک لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے ہی جاری رہے گا اور کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ سرفراز آپ کا۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، وفاقی دارالحکومت اور پنجاب کے بعض علاقوں میں تیز آندھی اور بارش سے درجہ حرارت گر گیا۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بعض مقامات پر اولے بھی برسے۔ اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں جھکڑوں کی لہر، طوفانی بارش اور ژالہ باری سے درجہ حرارت گر گیا۔
वफाकी दारुल हुकूमत में पहले तेज हवाएं चली, फिर बादल छाए और हर तरफ जल थल एक हो गया। झक्कड़ चलने से मेट्रो बस सर्विस टर्मिनल के शीशे टूट गए। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाकों में रिमझिम के साथ ओले भी बरसे। कई शहरों में काले बादलों ने दिन में रात का समा बांध दिया। एबटाबाद, हरीपुर, औरंगजेई, सवाबी और सवात समेत मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बादल बरस रहे हैं। मौसम की अंगड़ाई से जन्नत नजीर वादी का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मलके कोसार, मरी और अटक में बारिश और तूफानी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भिम्बर में आंधी चली, फिर जमकर मीना भी बरसा। कई मकामात पर सफेद मोतियों की बरसात भी हुई।